جب بھی کوئی شخص بزنس سٹارٹ کرنے جاتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. آیا کہ مجھے بزنس کس طرح کا کرنا ہے, کیا میں اکیلا ہی بزنس کا مالک ہوں گا یا میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی میرے پارٹنرز ہوں گے, یا میں کوئی کمپنی بناؤں گا. اگر اس کو ہم بزنس کی اصطلاح میں دیکھیں کہ نمبر 1, کیا میں سول پروپرائٹر ہوں گا, یعنی کہ یک شخصی کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ کوئی بھی پارٹنر نہیں ہوگا, میں اکیلا ہی پیسہ بناؤں گا, اکیلا ہی پیسہ لگاؤں گا اور سارے نفع نقصان کا مالک میں اکیلا ہوں گا. اسے کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ. سیکنڈ ہوتا ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ 2 یا 2 سے زائد لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جن کا مقصد کاروبار کو چلانا اور پیسے کمانا ہوتا ہے. اس میں 2 یا 2 سے زائد لوگ مل کے پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے بزنس کو کرتے ہیں آگے. اس کے بعد تیسری کیٹیگری آتی ہے کمپنی. کمپنی کے اندر کچھ لوگ مل کے ایک ادارہ بناتے ہیں اور وہ کمپنی کی صورت میں اپنا ادارہ چلاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم جو سب سے پہلے بزنس کی جو کیٹیگری سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے ہم جو لیکچر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے سول پروپرائٹرشپ. سول پروپرائٹرشپ ایک ایسا بزنس ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی ایک شخص واحد ہوتا ہے, وہ ایک انیشیٹو لیتا ہے کہ میں یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس بزنس کو سٹارٹ کرتا ہے. شخصی کاروبار کو سٹارٹ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب سے اہم چیز آپ کی نیت ہوتی ہے اور سیکنڈ چیز اس کے اندر آپ کا اماؤنٹ یعنی کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد سیکنڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے اویلیبل ہیں, کتنی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ یا شخصی کاروبار کی ایگزامپل آپ کو ایک ٹھیلے والے سے لے کے ایک انڈسٹریلسٹ تک نظر آئیں گے. یعنی کہ بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ایک ہی شخص ہوتا ہے اور وہ اکیلا ہی اس بزنس کو چلا رہا ہے. آپ کو وہ ٹھیلے والا بھی نظر آئے گا, آپ کو وہ شاپ کیپر یعنی کہ دکاندار کی شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے, کوئی کسان کی شکل میں یعنی کہ فارمر کی شکل میں نظر آ سکتا ہے, یا کوئی بھی ایک کمپنی کا یا ایک ادارے کا فیکٹری کا بہت بڑا مالک کی شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ سول پروپرائٹر کرنے والا شخص چھوٹے پیمانے پر کام کرے, یہ بہت بڑے پیمانے پر بھی کام کرتے ہیں. تو سول پروپرائٹرشپ یعنی کہ یک شخصی کاروبار کو سٹارٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص ریسٹرکشنز نہیں ہوتی, کوئی خاص بیریئرز نہیں ہوتے. اس کو سٹارٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جس طرح اس کو سٹارٹ کرنا آسان ہوتا ہے بالکل ایز اٹ از اس کو ختم کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اس کے اگینسٹ اگر آپ کمپنی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یا پارٹنرشپ سٹارٹ یا ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے. شخصی کاروبار کو سٹارٹ کرنا ختم کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو بھی پیسہ لگا ہوتا ہے وہ آپ کا لگا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں آپ کو اپنا پروفٹ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا ہوتا. آپ ہی فرد واحد ہوتے ہیں, نفع نقصان کے مالک آپ اکیلے ہوتے ہیں. جتنا بھی منافع کمائیں گے وہ آپ کا, آپ کو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی طرح یا کمپنی کی طرح شیئر نہیں کرنا پڑتا. اس کے علاوہ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی راز ہیں وہ آپ کے پاس ہی رہتے ہیں, جبکہ کمپنی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اینولی, سیمی اینولی, کوارٹرلی پبلش کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا وہ سب کو بتاتے ہیں. اسی طریقے سے پارٹنرز بھی آپس میں وہ شیئر کرتے ہیں ساری انفارمیشن, جبکہ سول پروپرائٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا. جو شخص مالک ہوتا ہے وہ سارے کے سارے راز, ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, جو بھی کچھ اس نے لگایا ہوتا ہے, جو بھی نفع ہوتا ہے, جو بھی نقصان ہوتا ہے, وہ سب کا سب اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ شخصی کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے, اس کو مینیج کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اس کے اندر زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, یعنی کہ بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا آپ کو نہیں پڑتا, قانونی کارروائیاں نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اس میں خاص کوئی بہت زیادہ ٹیکسز نہیں ہوتے. جس طرح اگر آپ کمپنیز پہ دیکھیں تو اس میں بہت سارے ٹیکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ڈبل ٹیکسز لگتے ہیں, جبکہ شخصی کاروبار کے اندر ایسا بہت کم ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو سٹارٹ کرنا آسان ہے, ختم کرنا آسان ہے, اس کو کرتے رہنا بہت آسان ہے, اتنے سارے راز چھپے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو شخصی کاروبار وہ کاروبار ہوتا ہے جس کے اندر فرد واحد ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی ہرڈل, کوئی مشکلات کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑتا ہے. جو سب سے بڑی پرابلم جو شخص واحد کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو مینیج وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوتا. یعنی کہ جو شخص کاروبار کر رہا ہے اس کو
بزنس میں بہت بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر اس کی دکان ہے تو وہ دکان کے لیے 12 سے 14 گھنٹے وہ خود بیٹھے گا تو اس کا کاروبار چلے گا. اس کے علاوہ وہ کسی پر ریلائی نہیں کر سکتا. لیکن کمپنیز میں ایسا نہیں ہوتا. کمپنی میں اسٹرکچر ہوتا ہے, مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شخصی کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا. شخصی کاروبار کے اندر جو سول پروپرائٹر شپ کا جو آنر ہوتا ہے وہ اکثر اسی چیز پہ پریشان ہوتا ہے کہ بزنس کو کس طریقے سے مینیج کرے. اس کو مارکیٹ بھی جانا ہے, اس کو سروے بھی کرنا ہے, اس کو مارکیٹنگ بھی کرنی ہے, اس کو بہت سارے کام بھی اور بھی کرنے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک شخص ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں ہی پھنسا رہتا ہے اور اس کو وہ ٹائم کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہا ہوتا. کیونکہ شخصی کاروبار کے اندر سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں, A to Z ساری ذمہ داریاں, سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ, سارے کے سارے ایریاز ایک ہی شخص کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو لہٰذا وہ تھوڑا سا پریشان رہتا ہے. تو شخصی کاروبار کا اگر آپ اوور آل سروے کریں, اس کی تھوڑی سی اسٹڈی کریں تو آپ کو نظر آئے گا تو شخصی کاروبار بہت سوٹیبل ہے ہم جیسے ممالک کے لیے جہاں پہ بزنس اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے, انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے, لیکن وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم جیسے ممالک کے لیے جہاں پہ ترقی کے بہت سارے راستے نکل رہے ہیں آج کل, تو وہاں پہ شخصی کاروبار کے ذریعے کاروبار آسانی سے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس میں چھوٹی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ آپ کو نہیں چاہیے ہوتی. تو لہٰذا آپ آسانی سے کاروبار کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں.